کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ سورۃ الانفطار جو کہ مکی سورت ہے، اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی میں قرآن مقدس کو بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے جس طرح وہ اپنی حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ اپنی حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دنیا میں جو قیامت کو حقیقی آنکھ کی طرح دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن مقدس کی 3 صورتوں کی تلاوت کرے، قرآن مقدس کی 3 صورتوں کو پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے، ان پر غور و فکر کرے تو یوں لگے گا جیسے وہ قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی حقیقی آنکھ سے دیکھ رہا ہے دنیا میں۔ سب سے پہلی صورت سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت۔ دوسری صورت سورۃ الانفطار ہے، اذا السماء انفطرت۔ تیسری صورت اذا السماء انشقت ہے۔ یعنی یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں اللہ نے قیامت کی تباہی، قیامت کی ہولناکی، قیامت کے قرب ہونے والی تبدیلیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت جو میں نے آج آپ کے سامنے شروع کی ہے، سورہ انفطار، مکی صورت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر اللہ نے اس کا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ باتیں جو ہے نا یہ سننے میں انتہائی آسان ہے، سننے میں انتہائی آسان ہے۔ آسمان کا پھٹ جانا کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا دھچکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، جو آپ کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کواکب نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب سارے سمندر پھٹ جائیں گے، سارے سمندر پھٹ جائیں گے، یعنی میٹھے اور کڑوے پانی آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے، زمین کو اس جوش سے، اس ولولے سے ہلا دیا جائے گا کہ پانی سمندروں کا کنوؤں کے ساتھ میں، یعنی جب زمین ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی تو پھر سارے جو پانی ہے، میٹھا پانی ہے یا کڑوا پانی ہے، سب ایک ہو جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا قبروں کو الٹا دیا جائے گا، قبروں کو الٹا دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، اور پھر اس سے جو اللہ کے بندے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ان سب کو نکال دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، فرمایا ہر بندہ جان لے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ آگے اس نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور ان نیکیوں کی وجہ سے اسے عزت کتنی مل رہی ہے وہ بھی وہ دیکھ لے گا، اور پیچھے اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، ان کو بھی وہ اندازہ کر لے گا۔ آپ اس بات کو
حقیقی سمجھیں کہ جو دنیا میں ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم میدان محشر میں تکلیف محسوس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری تکلیفوں سے بچا کے رکھنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس بندے کو بڑی عزت عطا فرمائے گا جو بندہ اخلاق حسنہ کا مالک ہوگا، جو بندہ اخلاق حسنہ کا مالک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس طرح آپ کے اندر اے میرے محبوب علیہ السلام بے شمار ہم نے خوبیاں ڈالی ہیں، ان خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کا مالک بنایا۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ رہن سہن میں، گفتگو میں، میل جول میں، رشتہ داری میں، غصے کے وقت بھی نرمی کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، جماعتی کے ساتھ اچھے سلوک کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، بہن کے سر پہ دست شفقت رکھنے کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، غریب بھائی کے پشت پہ ہاتھ رکھنے کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کرنے کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری اخلاقی باتیں ہیں۔ آج ان باتوں کی ہمارے اندر فقدان ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم اب خوش طبع سے کسی کے ساتھ گفتگو کرنے اور بات کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے، حالانکہ ہنس کے یا مسکرا کے خوشی کے ساتھ کسی سے بات کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہیں، ہم اپنی زبان سے خوش ہو کے کسی کو دعا دینے پر بھی آمادہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ وہی ہوگا جس کو اللہ نے اخلاق حسنہ کی دولت عطا فرمائی ہوگی۔ جب بندے کا دل اچھا ہوتا ہے نا، دل اچھا ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، جو اس کی زبان سے لوگوں کے لیے ہمدردی نکلتی ہے اسے اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آئینہ دیکھتے نا تو آپ ایک دعا کیا کرتے تھے۔ آئینہ جب بھی دیکھتے نا، ہم بھی دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، اپنی شکل دیکھتے ہیں، اپنی صورت دیکھتے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو ایک دعا کرتے تھے، اللہ جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، اللہ اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دینا، اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھا بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بڑی عزتیں دے گا جو اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا ہوگا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اگلی بات کی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا اور ایک حصہ ٹھیک ہوگا، ایک حصے کو فالج ہو گیا ہوگا، وہ انتہائی کمزور ہوگا، لاغر ہوگا۔ جس طرح آپ دنیا میں مفلوج بندے کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک بازو یا اس کی ایک ٹانگ یا جسم کا کوئی حصہ جب مفلوج ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے مقابلے میں بہتر کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے اللہ کے نبی یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا یہ بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے 2 بیویاں دی۔ اتنی بندے خوش ہو کے 2 شادیاں تو کر لیتے ہیں، حالانکہ 2 شادیاں کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ احادیث کو پڑھیں تو سینکڑوں فوائد ہیں دوسری شادی میں، سینکڑوں حکمتیں ہیں دوسری شادی میں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ 2 شادیاں کرتا ہے اور پھر دونوں میں سے ایک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دوسرے کے حق کو ختم کر دیتا ہے، قیامت کے دن اس بندے کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا اور ایک حصہ بہتر ہوگا۔ اب جو بندہ ساری دنیا کے سامنے اس کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا ہے، ایک حصہ ختم ہو گیا ہے، اس کی میدان محشر میں عزت ہے یا ذلت ہے؟
اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اے میرے اللہ عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، اس میں میری جرت نہیں ہے اللہ، کیونکہ دل تیری مٹھی میں ہے۔ کسی ایک کے ساتھ الفت ہو جانا، عقیدت ہو جانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کا دل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہے آپ کو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کے باوجود بھی آپ نے ہر بیوی کے علیحدہ علیحدہ حقوق رکھے تھے، ہر کے لیے ایک ایک دن علیحدہ علیحدہ مقرر کیا تھا۔ آج اس کے پاس جانا ہے، آج اس کے پاس، ایک دن بھی عائشہ کے لیے زیادہ نہیں تھا، سب کے لیے برابر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ جب آخری وقت آیا نا تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اپنی بیویوں کو بٹھا کر کہتے ہیں کل میں نے کس کے پاس جانا ہے، کل کس کے پاس جانا ہے۔ تو ساری بیویاں اس بات کو بخوبی سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو سب نے مل کے کہا اللہ کے نبی آپ زندگی کے آخری ایام کو پرسکون عائشہ کے گھر میں گزار سکتے ہیں، ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اجازت ملی ہے تو آپ نے آخری ایام کو کہاں گزارا ہے؟ عائشہ کے گھر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر بندہ جو اس نے آگے بھیجا اپنی بہتری کے لیے کیا کیا وہ بھی جان لے گا، جو پیچھے گناہ کیے ہیں اس کو بھی سمجھ لے گا اور جان لے گا۔ بات ختم کریں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو خبر دے دی جائے گی اس دن جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ فرمایا اس دن جب بندے کے سامنے اس کے کتاب کو، نامہ اعمال کو، اس کے نیکی اور گناہوں والے رجسٹر کو کھولا جائے گا نا، سامنے کھول کر بلکہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا تو کہے گا مالی غاز الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چھوڑی ہے، یہ تو میں چھپ چھپ کے کرتا تھا، یہ تو غلطی بہت چھوٹی سی تھی، اس کو بھی احاطہ کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کیا، اس کو بھی اکاؤنٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر ممکن سمجھ کی، اخلاق حسنہ کی، انصاف کی توفیق عنایت فرما دے، اور اللہ اپنے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔